نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بچوں نے بلا لو، بڑے مہمان تھے، بٹھاؤ بچوں کو، ایک مہمان آنے کے ٹپوں کے سیدھے بچوں نے بٹھا لو تھے. آ جاؤ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سب سے پہلے محترم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی سب کو میری طرف سے ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا یہ ادنا سا پروگرام جس کے لیے ماشاءاللہ بڑی کاوش کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ محنت اور کاوش کرنے والوں کے لیے یہ پروگرام ذریعہ اجر ثواب بنائے اور ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ الرحمن. میں مختصر ٹائم کے اندر جو باتیں آپ کی پیش نظر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے. آپ سب لوگوں کی توجہ میں ضرور چاہوں گا. نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کی اصل پہچان اور اصل شان اور اصل عظمت ہے کیا؟ اگر آپ کسی دشمن اسلام کو یہ کہیں گے کہ ہمارا نبی اس لیے سب سے عظیم ہے کیونکہ وہ بڑا خوبصورت ہے، تو آپ کو اس کے مقابلے میں بیسیوں لوگ اور دکھانے کے لیے دشمنان اسلام تیار ہیں کہ یہ بھی خوبصورت ہے، وہ بھی خوبصورت ہے. اس بات میں شک نہیں ہے کہ نبی جو دنیا میں کوئی بھی نبی آتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بلا ریب یہ بات ہے کہ سب سے خوبصورت ذات اور سب سے حسن و جمال کی پیکر ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ عظیم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی اس لیے ہمارا نبی بڑا عظیم ہے. تو عیسائی کہیں گے کہ ہمارے نبی کی زلفوں کا تو ذکر آپ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر یہ بھی عظیم اور حسین ہونے کی کوئی بڑی دلیل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بڑے تھے اس لیے بڑی عظیم شخصیت ہے، تو مقابلے میں دشمن یہ کہے گا کہ معجزات کون سے معجزات؟ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ معجزات تھے کہ جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے نہیں. توجہ آپ کی ہونی چاہیے. آج جو باتیں میں نے کرنی ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے شاید کہ میں نعوذ باللہ کوئی نقص کی طرف یا گستاخی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن نہیں، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنی بہت ضروری. ہم اپنی نئی نسل کو پیغمبر کی پہچان کروائیں تو کس طرح کروائیں؟ کہ ہمارا پیغمبر عظیم ہے تو کس طرح عظیم؟ اگر اس کی زلفوں کی بات کریں گے تو عیسائی کہیں گے ہمارے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر تو تمہارے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے. اگر یہ کہیں گے کہ معجزات کی بات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مجسم معجزہ ہے، آپ کی پیدائشی معجزہ ہے، اور پھر مرداؤں کو زندہ کرنا اور پھر دیگر معجزات. کیا تمہارے پیغمبر ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی مردہ کو زندہ کیا؟ کوئی ایک تاریخ میں واقعہ سیرت میں بتا دیں. نہیں. اگر یہ کہیں گے کہ ہمارا پیغمبر اس لیے عظیم ہے کہ اس نے اللہ سے کلام کی ہے، تو پھر کوئی اٹھ کے کہے گا کہ اللہ سے کلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پہ کی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا نبی عظیم ہے تو کیوں عظیم ہے؟ اعلیٰ ہے تو کیوں اعلیٰ ہے؟
ہم یہ جواب دیں گے کہ ہمارا نبی تمام انبیاء کے اینڈ میں آیا، اخیر میں آیا، خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سلسلہ ہمارے پیغمبر پہ آ کے ختم ہو گیا، تو کہنے والا کہے گا یہ کون سی بات ہے، ایک سلسلہ چلا تھا، ایک جو اختتام پہ آ کے رک گیا، کیا اس میں بڑا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ غلطی لگی ہے۔ آج میں نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کی بات کروں گا۔ سیرت کہتے کسے ہیں؟ سارا یا سیرو کا مطلب ہوتا ہے راستہ چلنا، راستے پہ چلنا۔ سیرت کا مطلب ہے ایک ٹریک، ایک راستہ۔ جب کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ میں سیرت بیان کرنے جا رہا ہوں اور پیغمبر کا بچپن بیان کر کے، حسن بیان کر کے، سینے کا ذکر کر کے، زلفوں کا ذکر کر کے وہ بات کو ختم کر دے، اس نے آپ سے بہت بڑا دھوکہ کیا، کیونکہ سیرت کا مطلب تو راستہ ہے، تو راستہ اس نے بتایا ہی نہیں۔ راستہ اس نے کوئی توجہ ہے نا، راستہ اس نے بتایا ہی نہیں۔ سیرت کا مطلب ہے ایک سیدھا ٹریک، اور ٹریک اس نے بتایا ہی نہیں۔ سیرت کا مطلب ہے ایک ہدایت کا راستہ جس کا اختتام جنت میں ہو، وہ اس نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کیا بتایا؟ پیغمبر کے سینے کا ذکر کر دیا، پیغمبر کے مدینے کا ذکر کر دیا، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر کر دیا، آپ کے چہرے کا ذکر کر دیا۔ ہم پوچھتے ہیں راستہ کہاں ہے، سیرت کہاں ہے؟ تو قرآن مقدس نے تو خود بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کی زندگی کو آپ کے لیے نمونہ بنایا۔ کیا ہم پیغمبر کی طرح حسین ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی زلفوں کو پیغمبر کی طرح حسین بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ ہم اپنی سیرت کو پیغمبر کی طرح خوبصورت و پاک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمارا وہ جسم، وہ قد، وہ میانہ روی، وہ خوبصورتی، وہ چال، وہ ڈھال، وہ حسن، وہ لچک اور وہ تڑپ ہم وہ پیدا نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے اس میں رستہ کون سا ہوا؟ تو چلے بات کو شروع کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی نئی نسل کو پیغمبر کی کیسی پہچان کرانی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر واقعتاً ہی محبت رسول بیٹھ جائے، کیونکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے کائنات کے لوگوں، تم میں سے کوئی اتنی دیر تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی محبت میرے ساتھ والدین سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، پوری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے، اتنی دیر تک وہ ایمان کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ چند منٹوں کے اندر میں پوری سیرت کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ کو جس طرح ایک اور ایک دو تین اس طرح یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل عظمت ہے کیا، اصل شان ہے کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی اصل عظمت یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگ کھڑے کیے کہ وہ جو راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے، جو تلاوتیں کیا کرتے تھے، جو تقویٰ کے پہاڑ تھے، جو اللہ کے خوف کے منبع تھے، جو سر چشمہ تھے ہدایت کے، تو پھر کوئی عیسائی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے اپنی فطرت پہ چھری پھیر کے، جنہوں نے اپنی تمام خواہشات کی گردن پہ چھری پھیر کے جناب اپنے مندروں اور محرابوں اور جناب اپنے گرجوں میں جا کے کئی برسوں تک عبادتیں کی ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی عظمت یہ نہیں ہے کہ آپ نے چند نمازیں پڑھنے والے کھڑے کیے، آپ نے چند عبادت گزار پیدا کیے، آپ نے چند پرہیزگار پیدا کیے۔ سب سے بڑی عظمت آقا دو جہاں علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ نے وہ لوگ کھڑے کیے کہ جن لوگوں کے سینوں میں صرف ڈر تھا تو اللہ کا تھا، جس پہاڑ کے ساتھ اپنا سینہ لگاتے تھے ان کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے، وہ جرت والے لوگ پیدا کیے ہیں۔ اور بات کو شروع کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے نا، اس سے قبل کے مکے کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ آباد ہیں اردا گرد جزیرہ نمائے عرب میں، شام عرب میں، عراق عرب میں، سارا عرب جو ہے اس میں 4 قسم کے لوگ ہیں، یہودی 1، عیسائی 2، مشرکین مکہ 3 اور مجوسی 4۔ مجوسی ایران میں، یہودی مدینے میں، عیسائی جو ہے وہ جناب نجران میں، یمن میں، اور مشرکین مکہ میں۔ اس وقت اللہ کی عبادت کرنے والا رب کی زمین پر کوئی موجود نہیں ہے۔ یہودیوں کا کام صرف دنیا کو جناب بٹورنا، جمع کرنا، مال جمع کرنا۔
عیسائیوں کا کام کیا؟ انہوں نے اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا، تثلیث کا شکار کر دیا، رب کی توحید کو۔ اور ایک جو مجوسی ہیں وہ کون ہے؟ وہ کرنے والے ہیں عبادت کس کی؟ آگ کی، آگ کے پجاری ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، 360 رب بنا کے انہوں نے جو ہے نا وہ توحید کا جو مرکز تھا اس میں جمع کر رکھے۔ اللہ کا نام لینے والا رب کی زمین پہ کوئی تھا نہیں۔ اس وقت اللہ نے کیا کیا؟ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 571 برس گزر چکے ہیں۔ کتنے برس؟ 571 برس۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو دن یاد ہے نا، تاریخیں یاد ہے نا، ادھر ادھر کی ساری باتیں یاد کرتے ہو نا، یاد رکھو 571 عیسوی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی ہے۔ بچوں کو ہم کیسے بتائیں گے؟ یہ محبت رسول کے نعرے بہت لگتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی رحمت علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کس پس منظر میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ماحول کیا تھا، اس کی اہمیت کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کب زمین پر آئے، کب اللہ نے نبوت دی، ضرورت کیا تھی۔ نبی تو پہلے بھی آئے، لیکن اس وقت کیا ضرورت پڑی کہ اللہ نے وہ پیغمبر بھیجا کہ جس کے بعد نبیوں کی بھی معراج تھی اور انسانیت کی بھی معراج تھی۔ اس کے بعد کوئی اس طرح کا پیغمبر رسول اور نہ آنا تھا، نہ اللہ نے کوئی بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب کی زمین پہ اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی تھا نہیں تھا۔ 571 عیسوی کو نبی رحمت علیہ السلام 22 اپریل 571 عیسوی آقا علیہ السلام رب کی زمین پر جلوہ نما ہوئے، یعنی آپ کی بچپن، آپ اپنی مادر کے بطن سے باہر آئے ہیں۔ کتنے برس بعد؟ 571 برس گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے 40 برس ان لوگوں کے اندر گزارے ہیں کہ جن لوگوں کو نہ رب کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ توحید کا پتہ، اور کفر و شرک میں اٹے ہوئے، غرق اور طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث، طرح طرح کی جناب غلاظتوں میں ملوث، ان لوگوں میں آپ نے 40 برس گزارے ہیں۔ لیکن آپ کے جسم اطہر پر، لباس اطہر پر، آپ کے جسم پر، آپ کے کسی کپڑے پر داغ کا، گناہ کا ایک دبا بھی لگا نہیں لگا۔ اس ماحول میں کہ جب عرب کے لوگ پانی کی جگہ پہ شراب نوش کرتے ہیں، پانی کی جگہ پہ شراب نوش کرتے ہیں، 40 برس میرے پیغمبر نے گزارے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک قطرہ، ایک گھونٹ تو دور کی بات ہے، میرے پیغمبر کے حلقے اطہر سے ایک قطرہ بھی شراب کا نیچے اترا نہیں اترا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی نبوت بھی نہیں ملی، بھی نہیں ملی۔ ایک عام شخص کی حیثیت سے رب کی زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو پلیدگی سے، گندگی سے، غلاظت سے، ناپاکی سے کس طرح نبی رحمت علیہ السلام نے بچا کے رکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ 610 عیسوی 610 عیسوی میں 571 میں پیدا ہوتے ہیں۔ 610 عیسوی میں اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے، نبوت سے سرفراز فرما دیا 610 عیسوی میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تاریخ کون سی ہے جب پہلی وحی آ رہی ہے؟ 21 رمضان 10 اگست۔ آپ کا ملک کس اگست کی کس تاریخ کو بنا ہے؟ 14 اگست کو۔ پہلی وحی کب آئی ہے؟ اب اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے یاد رکھ لینا، آپ کا ملک بنا ہے 14 اگست کو اور پہلی وحی آئی ہے 10 اگست کو۔ کس اگست کو؟ اور مزے کی بات، آپ کا ملک بھی مارد وجود میں 14 اگست رمضان المبارک میں آیا ہے، اور پہلی وحی جو ہے وہ 21 رمضان کو اتری ہے۔ 21 کب اتری؟ 21 رمضان کو۔ اور جو آپ کا ملک جو ہے اسلام کے نام پہ جس کو آپ نے حاصل کیا مختلف جدوجہد کے ساتھ، وہ بھی کب آیا؟ رمضان کی 27 تاریخ کو۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب دوسری وحی اترتی ہے، درمیان میں اختتام، درمیان میں جناب وحی کی بندش کے بعد دوسری وحی اترتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی باہر سے پریشان حال گھر کو لوٹتے ہیں تو اپنی ازواج مطہرات کو، بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہیں، زملونی زملونی زملونی، چادر دو، میں نے اوڑھ کے سونا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پیاری لگی، اللہ نے کہا یا ایھا
المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر و کملی اوڑھ کے لیٹنے والے، اب آپ کے لیٹنے کا وقت ختم ہوا، اب کام کا وقت شروع ہوا۔ قم فانذر، اٹھیے اور کائنات کے لوگوں کو ڈرائیے، اٹھیے اور لوگوں کو کیا کریے؟ ڈرائیے۔ اس اندھیری رات میں چاند کا کام کیجئے، اس اندھیری صبح میں سورج کا کام کیجئے، کیونکہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس اندھیری رات میں سورج کا کام، چاند کا کام کیجئے۔ آئیے نبی رحمت علیہ السلام پر جو دوسری وحی اتر رہی ہے، اللہ فرماتے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اللہ میں نے کس طرح سے ڈرانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں زبان سے ڈرنے والے، ان میں ابو بکر صدیق موجود ہیں، ان میں عمر فاروق موجود ہیں، ان میں عثمان و علی موجود ہیں، ان میں طلحہ و زبیر موجود ہیں، ان میں بلال حبشی موجود ہیں، ان میں عمار ابن یاسر موجود ہیں، ان میں سمیہ جناب رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے نہیں ڈرتے، انہیں تلوار سے ڈرایا جاتا ہے، انہیں تلوار سے ڈرایا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے آپ کو دو اتھارٹیاں دی ہیں، دو منصب دیے ہیں، پہلے اپنی زبان سے ڈرانا ہے اور پھر اپنی تلوار سے ڈرانا ہے۔ تلوار سے ڈرانا دہشت گردی نہیں ہے، تلوار سے ڈرانا دہشت گردی نہیں ہے۔ سنیں، نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا 3 برس۔ آج اگر میری بات آپ غور سے سنیں گے نا، اگر زندگی میں کہیں مفصل تاریخ پڑھنے کا آپ کو موقع مل جائے، میں اساتذہ کرام سے بھی یہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ آپ بھی توجہ رکھیں، اگر زندگی میں کہیں مفصل تاریخ اور نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کا موقع مل جائے نا، تو انشاءاللہ اس فقیر کی بات آپ کو جگہ جگہ پہ یاد رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے 3 برس انفرادی طور پر دعوت دی ہے۔ کیسے؟ انفرادی، فردن جس بات کو جس بندے کے پاس جاتے ہیں اور جس کے متعلق توقع موجود ہے کہ اس کو میں بات کروں گا اور میری بات مانے گا، آپ علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ پہلے 3 برس میں 40 لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے لوگ؟ 40 لوگ پہلے 3 برس میں، چھپ چھپا کے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اگر صرف نمازیں پڑھانی ہوتی تو یہ 40 لوگ وہ تھے کہ جن کے برابر کائنات کا کوئی فرد و برش نمازیں پڑھ سکتا؟ کائنات کا کوئی فرد جناب بشر کوئی نماز ان کے برابر نہیں پڑھ سکتا۔ اگر پرہیزگاری صرف مقصد ہوتی تو ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار نہیں تھا۔ اگر اللہ کا تقوی پیدا کرنا صرف مقصد ہوتا تو پھر ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی متقی بھی تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن اختتام یہاں پہ نہیں ہوا۔ 3 برس کے بعد اللہ فرماتے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے میرے پیغمبر آپ ان مشرکوں سے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اب اپنی دعوت کو کھول دیجئے، کھلی کاوش کیجئے، کھلی تبلیغ کیجئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جب کھلی تبلیغ کیا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا؟ 4 کارروائیاں سامنے آئی ہے۔ پہلی بات کہ پیغمبر کی دعوت کو مشکوک بنا دو۔ قالوا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک بندہ گیا، اس نے باہر سے جا کے لونڈیاں خریدی جو لوگوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ پہلے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کی باتوں میں تو شک ہو سکتا ہے۔ حضرات آگے چلے، دوسری بات کیا کی؟ جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کے قریب بیٹھتے ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کریں، ان کو مال کا لالچ دیں، حسن و جمال کا لالچ دیں، ان کے دلوں میں ایمان کی جو جڑ لگ رہی ہے اس کو جناب ان کو جناب اکھاڑ دیں۔ لیکن یہ بھی کاوش کامیاب ہوئی؟ یہ بھی کاوش کامیاب نہ ہوئی۔ تو نبی رحمت علیہ السلام ہر قسم کی کوشش و کاوش کے باوجود میرے پیغمبر کی دعوت پیچھے نہیں ہٹی۔ ایک موڑ آیا، وہ موڑ کیسا تھا؟ توجہ رکھیں، وہ موڑ کیسا تھا؟ نبی علیہ السلام نے کھلی دعوت کا اعلان کیا ہے۔ کھلی دعوت کے اعلان کے چند دن بعد حج کے دن آ گئے۔ ارد گرد سے پورے عرب سے لوگ آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے خلاف پروپوگنڈا تیار ہوا کہ لوگوں کو کہیں کہ محمد کی بات نہ سننا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رب کا کرنا کچھ اور تھا۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ عرش والے رب کی۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی بات سننے نہ پائے، لیکن اللہ کی قسم جب پورے عرب کے لوگ اپنے اپنے گھروں اور قبیلوں کو واپس پلٹے ہیں تو سب کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ بنی اسماعیل میں ایک آخری پیغمبر آ چکے ہیں، آخری پیغمبر آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ نہ بٹھا دو، نبی رحمت دو جہاں علیہ السلام نے اپنی دعوت کو چلائے رکھا،
اپنی دعوت کو چلائے رکھا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں خود فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پہلے تنگی آتی ہے اور پھر آسانی ہے۔ آپ کی زندگی کے مکی زندگی کے جو 13 برس ہے نا، وہ آپ کو جگہ جگہ پر تنگی نظر آئے گی، جگہ جگہ پر پریشانی نظر آئے گی، جگہ جگہ پر دشواری نظر آئے گی، جگہ جگہ پر غم نظر آئے گا، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو رنگ لگانا ہمارا کام ہے۔ ذرا توجہ کیجیے، نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اپنی دعوت کو یوں ہی چلائے رکھا، تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں اور تمام غموں کا سامنا کرتے ہوئے۔ یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس رب نے سمندر کو پھاڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس رب نے سمندر کو پھاڑ دیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس رب نے عصا مارنے سے پتھروں سے پانی جاری کر دیا، کیا وہ رب ان مشرکین مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا کوئی اس طرح کا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ہی پھونک مارے اور یہ سارے اڑ جائیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ رسول آخری ہے اور یہ امت بھی آخری ہے، یہ رسول آخری ہے، یہ امت بھی آخری ہے، اور اس امت کے پاس وہ طاقت موجود ہے، وہ ذہن موجود ہے، وہ ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ قوت و جرت موجود ہے جو پہلی امتوں کے پاس موجود نہیں تھی۔ یہ رسول وہ ہے کہ یہ جو رسولوں کی معراج ہے، یہ امت وہ ہے جو انسانیت کی معراج ہے۔ لہذا قیامت تک کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ پیغمبر کے پاس تو معجزات تھے تو اس نے دین کا غلبہ کر دیا، ہم کیسے کریں؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر کر، ہم سب کچھ سکتے ہیں، لیکن محنت آپ نے کر کے دکھانی ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری آپ کی زندگی کو کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جیسے آپ خندقیں کھودیں گے ویسے یہ خندقیں کھودیں گے، جیسے آپ پتھر کھائیں گے ویسے یہ گولیاں کھائیں گے، جیسے آپ اپنے جسم پہ تشدد برداشت کریں گے ویسے یہ برداشت کریں گے، جیسے آپ غموں کا سامنا کریں گے ویسے یہ غموں کا سامنا کریں گے۔ اگر یہ کوئی آسانی کا رستہ ڈھونڈ کر دین کا غلبہ چاہیں گے تو ہم وہ ساری محنتیں ان کے منہ پہ مار دیں گے، وہی کوشش ہم قبول کریں گے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ توجہ رکھنی ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے، اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف، چوتھے نبوت کے چوتھے سال، نبوت کے چوتھے سال جب مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہوا تو کچھ لوگ آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ گلوں میں پھولوں کے ہار ڈلوا کے، کیا تم سمجھتے ہو کہ پھولوں کی پتیوں کے راستے پہ چل کے، کیا تم سمجھتے ہو کہ مزے لوٹ کے، مزے اڑا کے، عیش و عشرت کر کے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کہ تم، کس نے کہا؟ نبی رحمت علیہ السلام۔ آئے کون تھے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی، خباب ابن ارت آئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر دیکھیے میری پیٹھ پر کیا حال ہوا، ظالموں نے آگ جلا کے، اس کے انگارے بنا کے، جسم سے کپڑے اتروا کے، میری پیٹھ کے نیچے رکھ کے، اوپر ایک بھاری پتھر رکھ کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھ چکے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہی موجیں کرو گے اور مزے اڑاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تو ان لوگوں جیسے ظلم و تشدد تم پر ہوئے ہی نہیں کہ جن لوگوں کے سروں پہ آرے رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کی پریشانیاں تم پر آئی نہیں ہیں کہ جن لوگوں کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت کو علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔ تم کہاں پر موجود ہو؟ سوچ رہے ہو کہ ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ آج امت پہ سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کے دین کا غلبہ کرے۔ ہوگا کیسے؟ میں جیسے جیسے آگے چلوں گا سمجھ آپ کو خود آئے گی انشاءاللہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایمان نہ چھوڑو، وطن چھوڑ دو، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سینہ اطہر پر سورہ الکہف اتر چکی تھی، جس میں اصحاب کہف کا ذکر تھا کہ جب اسلام کو خطرہ ہو، ایمان کو خطرہ ہو، توحید کو خطرہ ہو، اپنے ایمان کا خطرہ لاحق ہو تو غاروں کی طرف چلے جانا، کبھی کفر کی طرف مڑنا نہ مڑنا۔ اس سے پہلے سورہ کہف اتر چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے پھر حبشہ کی طرف چلو۔ کہاں چلو؟
नबी रहमत अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पहली हिजरत की हबशा की तरफ, दूसरी हिजरत हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत के 10वें साल, तवज्जो यहाँ पे आपने फरमानी, नबूवत के 10वें साल, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नज़र आ रही, ऊँची बोलें, ये गुस्ताखी नहीं है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये आप अलैहिस्सलाम की कामयाबी के इर्तिकाई मराहिल जो बयान कर रहा हूँ कि किन किन मराहिल को तय करते हुए नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने कामयाबी पाई है। और ये सबसे बड़ी शान है पैगंबर की। अगर कोई कहे कि मेरे पैगंबर की जुल्फ़ें बड़ी खूबसूरत इसलिए बड़े अजीम था, तो लोग कहेंगे जुल्फ़ें तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी बड़ी खूबसूरत है, जब उतरेंगे तो पानी ऐसे गुजरेगा, नीचे उतर रहा होगा गुलसों से, ऐसे चमक रही होगी जैसे जनाब बड़ी खूबसूरत एक दिलकश नज़ारा होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमारे पैगंबर की सबसे बड़ी शान और अज़मत क्या है, ज़रा सुने। नबी रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल पहली मरतबा, इससे पहले 3 बरस तक शेब अबी तालिब की घाटी में, नबूवत के 7वें साल से चल के 10वें साल तक शेब अबी तालिब की घाटी में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमा किस्म की परेशानियों का सामना किया है। वो कैद खाना कि जिसमें खाना भी मुयस्सर नहीं है, जिसमें पानी भी मुयस्सर नहीं है, और 3 बरस तक तमाम कबाइल ने, कुरैश के तमाम घरानों ने नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसे कता ताल्लुक ही की है, जो अपना खून था, जो अपने थे। 3 बरस तक किसी ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा कि जिनको हमने कैद किया है आखिर वो भी तो इंसान है। लेकिन फिर आखिर अल्लाह पाक ने 10वीं नबूवत को मुहर्रम के महीने में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, ए मेरे पैगंबर, जो उन्होंने वो सहीफ़ा लगाया ना, वो हमने चाक कर दिया है, वो हमारी मखलूक में से एक मखलूक ने चाक कर दिया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ देखो, अगर वो सहीफ़ा मौजूद है तो हमारा मुआहदा भी मौजूद होगा, अगर वो सहीफ़ा गया तो मुआहदा ख़त्म। अबू तालिब आए, अबू तालिब आप आज तुम शेब अबी तालिब की घाटी छोड़ के क्यों आए हो हरम काबा में? उन्होंने कहा, मेरे भतीजे ने कहा है। किसने कहा है? मेरे भतीजे ने कहा है कि वो तुम्हारा जो मुआहदा ना लटका काबा में, वो सारा गर्क हो गया। अगर ऐसी बात हुई तो ठीक है, अगर ना हुई तो फिर हमारी सज़ा को बढ़ा देना, हमारी सज़ा को। लेकिन आपको पता है जो बात अहकमुल हाकिमीन के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की होती है, वो अपनी ज़बान से करते आसमान से वही उतरती है। तो देखा वाकई चाक, नबूवत के 10वें साल फिर बाहर निकले। क्या दावत ख़त्म हो गई? क्या तबलीग ख़त्म हो गई? नहीं, पहली मरतबा मक्का से बैरून आपकी दावत जा रही है। कहाँ जा रही है? मक्का से 60 किलोमीटर नीचे ताइफ की बस्ती में। कहाँ जा रही है? ताइफ की बस्ती में। हम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की दावत के मराहिल को जिक्र कर रहे हैं कि सबसे बड़ी शान क्या है मेरे पैगंबर की। अल्लाह ने कहा, कौम खड़े हो जाओ, तो ऐसे खड़े हुए कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक भी बैठे। आज उम्मत क्या कहती है? बैठे भी रहें, मज़े भी करें, और जनाब हमा किस्म की आयशो आराम आसाइश की नेमतें भी हमें मुयस्सर हो, और फिर जन्नत की फ्रंट सीट भी मिल जाए। अल्लाह की कसम, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला। अच्छा, ये जो छापा हमारे दिमागों में पड़ गया ना, इसको उतारने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि उलमाए किराम ने माशाअल्लाह बगैर मेहनत के जन्नतें बांट दी हैं। हमारे अंदर जन्नतें क्या कर दिया? बांट दी हैं बगैर मेहनत के। क्या क़यामत के दिन हज़रत ख़बाब इब्न अर्थ कहेंगे, नहीं अल्लाह मैंने अपनी पीठ पे अंगारों को बर्दाश्त करके जन्नत ली है, और इसलिए एसी रूम में बैठकर मज़े के साथ तेरे दीन को कबर करके, पीठ करके, पुश करके, नज़रअंदाज करके जन्नत ली है। अल्लाह तू कहाँ का आदल है? ये अदल कहाँ का हुआ? अल्लाह अकबर। सुने, नबी रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल आप ताइफ में गए। ताइफ में जो हुआ आप सबको मालूम है कि जवाब क्या मिला है? पत्थरों की शक्ल में। आका अलैहिस्सलाम जब वापस पलटे हैं ना, तो वादी नखला में आप ठहरे। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने पहली मरतबा अपनी ज़बान से अपने रब का शिकवा किया है। पहली मरतबा 10 साल गुजर चुके हैं नबूवत का ऐलान करते हुए, दावत देते हुए, पहली मरतबा शिकवा किया। अल्लाह मैं अपनी शिकवा भी देखे क्या शिकवा है। अल्लाह मैं अपनी कुव्वत की कमज़ोरी का तेरे सामने शिकवा करता हूँ, अपनी कुव्वत की कमज़ोरी का शिकवा। अल्लाह कुव्वत भैया कुव्वत अता फरमा। अल्लाह तूने इन दुश्मनाने इस्लाम के हाथों में मुझे छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं? अल्लाह की कसम, ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये आपकी ज़बान से निकले एक एक कलमे की बात कर रहा हूँ। आपने कहा अल्लाह इन लोगों के हाथों में छोड़ दिया मुझे, जो चाहे मेरे साथ करे। लेकिन थोड़ी देर तवक्कुफ़ के बाद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़बान अतार से निकला, अल्लाह अगर तू राज़ी है तो ये सारी चीज़ें मुझे, ऊँची कहें, सारी चीज़ें मुझे कबूल है। अल्लाह ने कहा, मेरे पैगंबर क्या समझते हैं हमारे पास ज़रूरत नहीं है? क्या समझते हैं हमारे पास ताकत नहीं है? पहली मरतबा
پہلی مرتبہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7 پہاڑوں کا فرشتہ آیا. اللہ کے پیغمبر حکم کریں ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے آٹا بنا دے, سرما بنا دے. لیکن پتہ ہے نبی رحمت علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں, یہ ان کا علاج نہیں ہے, میں تو علاج کرنے آیا ہوں, میں تو علاج کر رہی. یہ کون سا علاج ہوا؟ یہ تو علاج نہیں ہے, میں علاج کرنے آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے بھی اللہ وہ لوگ پیدا کرے گا کہ اللہ کے دین کا علم اٹھا کے رب کی زمین کے خطے خطے میں چلیں گے. تو ہوا بھی پھر ایسا. محمد بن قاسم آیا نا سندھ میں, کہاں سے آیا تھا؟ ثقفی تھا, طائف کا تھا. اللہ اکبر. دیگر بھی لوگ. آگے چلتے. نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال تک پہنچ چکے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں, چند منٹوں میں بات ختم کر دوں اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی سب سے بڑی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اگر ہماری جرت کو دیکھنا چاہتے ہیں نا, طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں, آؤ پھر. رب نے نبوت کے 10ویں سال اپنے پیغمبر کو معراج کروا دیا ہے. کیا کروا دیا ہے؟ معراج کروا دیا. اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کے پیغمبر آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس جرت نہیں ہے؟ ہم وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک گھڑی میں 7 آسمان کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ایک لمحہ کہ جب آپ کا بستر بھی ابھی تک اسی طرح گرم موجود ہے, آپ واپس آ گئے ہیں. ہماری جرت میں کمی نہیں, یہ تو آپ کا امتحان ہے. یہ تو آپ کا سمجھایا نا آپ نے. ہاں معراج بیان کرو لیکن اس کا فلسفہ بیان کرو کہ اللہ نے یہ معراج کرائی کیوں ہے. اس لیے کروائی ہے کہ اگر جرت دیکھنا چاہتے تو یہ جرت ہے کہ 7 آسمانوں کی جرت ہمارے مقابلے میں کخ نہیں ہے. ایک لمحے میں ہم آپ کو سدرۃ المنتہا کی سیر کرواتے ہیں, لیکن یہ زمین دنیا ہم نے آپ کے لیے امتحان خانہ بنایا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے. یہاں جو بھی کرنا ہے اپنی محنت کے ساتھ کرنا ہے. یہاں جو بھی کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ محنت کے ساتھ کرنا ہے. جب نبی کی آپ پہچان اس طرح کرائیں گے نا, ادھر پھونک ماری یہ ہو گیا, ادھر پھونک ماری یہ ہو گیا, تو امت تو کہے گی ہمارے پاس وہ پھونکے ہی نہیں, ہم کیا کریں. قیامت کے دن کھڑے ہو کے رب کو کہے گی نا اللہ تیرے نبی کے پاس تو یہ پھوکیں تھی, تو ہمارے پاس کون سی پھوکیں تھے, ہم کیا تیرے دین کا غلبہ کرتے. اور نہیں بھائیو, جو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا اس مادی دنیا میں تمام سب کچھ محنت کر کے کیا ہے. سب کچھ کیا کیا ہے؟ محنت کر کے. یہ سب سے بڑی عظمت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی. آگے چلتے ہیں. نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی میں کہوں درود پڑھ لیا کرو, بے شک دل میں پڑھ لیا کرو, اونچا نہیں پڑھنا, درود ضرور پڑھا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. معراج ہو گئے نبی رحمت دو جہاں علیہ السلام. آگے چلتے ہیں. جیسے اب دیکھنا زمانہ پلٹ کیسے کھاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا 11واں سال ہے. نبوت کا کتنا سال ہے؟ ابھی مکی زندگی گزر رہی ہے, 11واں سال ہے. یثرب سے 6 لوگ آئے ہیں حج کرنے کے لیے. کہاں آئے ہیں؟ مکہ میں. یثرب سے, مدینے سے. ابھی یثرب ہے, مدینہ تو تب ہوگا نا جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب قدم مبارک مدینے میں پڑیں گے, تب مدینہ الرسول بنے گا. ابھی تو یثرب ہے, بیماریوں کا گھر. اللہ اکبر. یثرب سے 6 لوگ آئے. کفار مکہ کی وجہ سے میرے پیغمبر علیہ السلام رات کو نکلتے ہیں دعوت دینے کے لیے. ایک دن نکلے, مینا کی گھاٹی سے گزرے. 6 لوگ بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں, قبیلہ اوس کے یا خزرج کے 6 لوگ ہیں. بڑے 2 عظیم قبائل تھے جو مدینے میں آباد تھے. اللہ اکبر. یہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ابھی چند دن پہلے جنگ بواس سے ان کی جان چھوٹی ہے کہ جو جنگ ان کے سینکڑوں مجاہدین کو, سینکڑوں جناب نوجوانوں کو کھا جاتی ہے, اس جنگ سے چکنا چور ہو کے آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی. نبی رحمت علیہ السلام مینا کی گھاٹی سے قریب سے گزرے. آقا نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا ہم اوس قبیلے سے آئے, یثرب سے آئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, تو کہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ مدینے میں یہود موجود ہے اور یہود کو اس بات کا پتا ہے کہ آخری پیغمبر ایک آنے والا ہے, اور انہوں نے بات بھی ضرور کی ہوگی اور ان کے ذہنوں میں بھی وہ بات موجود ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ بات ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی, قرآن پڑھا. ایک دوسرے کی طرف آئی کانٹیکٹ بناتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہی پیغمبر تو نہیں کہ جس کی بات یہود و نصارہ کرتے ہیں. یہ وہی پیغمبر تو نہیں, یہ وہی رسول تو نہیں کہ جس کی بات یہودی کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ جب وہ آخری پیغمبر آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے. ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ یہی کرتے ہیں کہ واقعی یہی وہی پیغمبر ہے. کیوں نہ ہو کہ وہ پہلے کلمہ پڑھے, تم پہلے کلمہ پڑھو. نصیب کی بات ہوتی ہے نا یار. پہلے کلمہ پڑھ لیا. پہلے سال 6 لوگ کلمہ پڑھ کے مدینے چلے گئے. جا کے انہوں نے اسلام کی دعوت دی.
اگلے سال نبوت کے 12ویں سال آئے ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں؟ 12 لوگ آئے ہیں۔ کتنے لوگ آئے ہیں؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12 لوگ آئے ہیں۔ جب 12 لوگ آئے ہیں تو نبی رحمت علیہ السلام نے پہلی بیعت لی ہے، جسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، پہلی بیعت۔ بتاؤ شرک کرو گے؟ بتاؤ رب کی عبادت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ چوری نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو بعد میں بیعت خواتین کے نام سے، بیعت النساء کے نام سے مشہور ہوئی ہے، آپ نے پہلی بیعت لی بیعت عقبہ الاولا۔ 12 لوگ گئے ہیں اور ساتھ میں نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے پیارے ساتھی سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سفیر بنا کے مدینہ منورہ میں روانہ کر دیا۔ مدینہ منورہ میں کیا کر دیا؟ روانہ کر دی۔ اتنی کامیابی ملی۔ القاری المقری، قاری کون ہوتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کی دعوت کو پہچاننے والا، قرآن کے فلسفے کو سمجھنے والا، قرآن کے پیغام کو سمجھنے والا۔ وہ صرف قاری نہیں ہے جو قرآن کو ایک سانس میں پڑھ دے اور بڑی خوبصورت آواز میں پڑھ دے اور اس سے بات بندہ پوچھے کہ اس کے ایک لفظ کا ترجمہ بتاؤ، اس کے وہ نہ پتہ ہو، وہ قاری نہیں ہے۔ وہ قاری تھا میرے پیغمبر علیہ السلام کے دور، القاری المقری، جو قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے فہم کو جانتا ہے، اس کے مفاہیم و معانی کو سمجھتا ہے، اس کے علم کو سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے سال جو ہے نا نبوت کے 13ویں سال، اب یہاں مکی زندگی ختم ہونے والی ہے، مدنی زندگی میں چلیں گے اور بات ختم کر دیں گے۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت مصعب ابن عمیر آئے ہیں 70 لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ 70 لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں زندگی کے 13 برس گزر چکے ہیں، لیکن کوئی لمحہ سانس کے ساتھ سکون کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام نے نہیں گزارا۔ میں اختتام کی طرف چلوں گا، انشاءاللہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا مصعب کیا محنت کی؟ اللہ کے پیغمبر یہ ساری محنت کا پھل ہے۔ یہ 70 لوگ آئے ہیں، اسلام کے نمائندے بن کے آئے ہیں، اسلام کے یہ عاشق رسول بن کے آئے ہیں، یہ محبان اسلام بن کے آئے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ اور راستے میں یہ پروگرام بھی بناتے آ رہے ہیں کہ اب ہم نے اپنے پیغمبر کو کفار مکہ کے درمیان نہیں چھوڑنا۔ راستے میں پروگرام بنایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیا عزم کیا؟ اللہ کے پیغمبر ہم آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب آئے، نبی رحمت علیہ السلام کے چچا جان، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا دیکھنا یثرب والو، دیکھنا جس پیغمبر کو لے کے جا رہے ہو، اس پیغمبر کو لے جانے کا مطلب پورے عرب کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس کو لے کے جانے کا مقصد پورے عرب کے ساتھ ہے، کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ تلواروں کا سامنا ہوگا، لوگوں کے لشکروں کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جب عزم کر لیا تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے، عزم کر لیا تو ٹھیک ہے۔ بار بار کہا، بیعت ہو گئی، بیعت عقبہ اولا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے 70 کی تعداد میں لوگ ہیں، آپ نے کہا چلیں بھی اب یہاں پہ جو مہاجرین موجود ہیں، یعنی جو مکے کے مسلمان ہیں، ہجرت کرنا شروع کر دے۔ چند ہی دنوں میں تمام لوگوں نے ہجرت کر کے کہاں پہنچ گئے؟ مدینے میں۔ اب ہجرت کا فلسفہ کیا یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ ہجرت کوئی نفل نہیں تھی، فرض تھی۔ پہلی ہجرت جو ابشا کی تھی وہ فرض نہیں تھی، نفل تھی، یعنی اس میں اختیار موجود تھا، جو چاہے ہجرت کرے، جو چاہے نہ کرے۔ لیکن ہجرت مدینہ فرض تھی، بلکہ اللہ نے قرآن مقدس سورہ آل عمران میں غالباً فرمایا کہ جس نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ہے، اگر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے وہ منافقین و کافرین کی لسٹ میں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ نے ہجرت کو فرض کر دیا۔ اب یہ ہجرت کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ساری کی ساری قوت، جرت، انفرادی جتنے نوجوان ہیں سب ایک جگہ پہ جمع ہو کے لشکر بنے، کفر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کیا ہو جائیں؟ تیار ہو جائیں۔ ہاں یہ بات ہے، سمجھ آئی نا کہ ہجرت کا مقصد کیا تھا۔ نبی رحمت، اور اگلی بات یہ سنیں، سارے لوگ چلے گئے ہجرت کر کے مکے مدینے، لیکن آقا علیہ السلام ابھی تک نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ نبی اتنی دیر تک اپنی جگہ کو چھوڑتا نہیں ہے جہاں پر اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ یہ رسول کی بات ہوتی ہے، رسول نہیں چھوڑتا۔ ایک رسول نے چھوڑا تھا، کون تھے؟ حضرت جناب یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام جس بستی کی طرف اللہ نے معمور کیا تھا، اس بستی کو چھوڑ کر جلد بازی میں اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے چلے گئے۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر خطا تم نے کی ہے، لیکن فائدہ تیری قوم کو ہوگا۔ ایک ہی قوم ہے جس نے عذاب کو دیکھ کے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا پوری تاریخ دنیا میں۔ ایک ہی قوم ہے، قوم یونس، جس نے عذاب کو دیکھ کے کیا کی؟ توبہ کی، اور اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ وگرنہ کوئی کسی نبی کی امت پر، کسی رسول کی امت پر جب عذاب آیا تو کسی کو توبہ کی گنجائش نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر یونس علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی خطا کی کہ رب کے اذن کے بغیر اپنی جگہ کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔
آگے چلتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بالآخر مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ چکے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال یعنی مکے کی 13 سالہ زندگی کیا ہو گئی یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ آپ مدینے میں پہنچے، پہلے 6 مہینوں میں کیا کیا سنیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب تک انہی باتوں میں پھنسے رہیں گے نا، انہی باتوں میں، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، بڑی زلفیں اعلیٰ تھی، بڑے چہرہ خوبصورت تھا، اللہ کی قسم یہ ساری ان چیزوں میں کوئی شک ہے؟ میں تو 2 لفظوں میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ پوری کائنات کا حسن ایک طرف اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رخسار کا مقابلہ بھی کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری قوم میں وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جذبہ اور اپنے نبی کے ساتھ وہ محبت، وہ دلیری، وہ شجاعت کیسے آئے گی جب ہم پیغمبر کی اصل حقیقت کو لوگوں کے سامنے کیا کریں گے؟ ہاں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے پہلے 6 ماہ میں وہ کام کیے کہ جو ایک سلطنت کے قدم جمانے کے لیے، قدم رکھنے کے لیے بہت زیادہ لازم تھے۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی قوم تباہ ہوتی ہے اپنے اندر کے انتشار سے، اپنے اندر کے۔ اس وقت امت مسلمہ تباہی کے دہانے پر اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم فرقوں میں، گھرانوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں، زبانوں میں اور جناب صوبوں میں اور ملکوں میں بٹ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کے دشمنوں کے سامنے ایک ایسا لقمہ تر ہیں کہ جب چاہیں نگل جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اپنا گھر سیدھا ہوگا تو سارا معاملہ کیا ہو جائے گا۔ آپ کو لوگوں نے کہا ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، بتاؤ کیا کیوں تھا؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے میرے قدم جمیں، اندر کا انتشار ختم ہو، یہ نہ ہو کہ مقابلہ کسی کے سامنے ہو اور مہاجرین و انصار آپس میں دست و گرے باں ہو جائیں اور پھر مقابلے میں کامیابیاں ہوتی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مواخات مدینہ قائم کی۔ نبی رحمت علیہ السلام انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ کیا کر دیا؟ قائم کر دیا۔ اگلا کام کیا، ایک ایسی پارلیمنٹ، ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا بہترین جناب نبی رحمت علیہ السلام نے گھر تیار کیا جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد تیار کی کہ تمام قسم کے معاملات، وہ سیاست کے ہوں، وہ معاملات کے ہوں، وہ معاشرت کے ہوں، وہ معیشت کے ہوں، وہ جناب عسکری معاملات ہوں، تمام قسم کے معاملات کہاں طے پائیں گے؟ مسجد نبوی میں۔ سر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو بات ختم کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا۔ اور تیسرا کام جو کیا نا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تیسرا جو کام آقا علیہ السلام نے کیا نا، وہ جتنے قبائل تھے یہودیوں کے جن کا خطرہ تھا کہ یہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ان کے ساتھ کیا کر لیا؟ معاہدہ کر لیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی طاقت کو تسلیم کر لیا۔ جب سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے نہیں نا، سمجھ آتی نہیں ہے۔ طاقت کو تسلیم کرنا مقصد نہیں، بلکہ موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے وہ جناب اقدام اٹھائے ہیں کہ جن کا اٹھانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فوری اب دیکھیں کس طرح دعوت کا علم اٹھتا جا رہا ہے اور کس طرح ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہوا بلندی کی طرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پیغام چلا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے 2 ہجری میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کا میدان سجا دیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر، حضرت عمر جب کلمہ پڑھا تھا نا، تو جس وقت لوگوں نے گھیرا تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس دن ہم 300 ہو گئے نا، اس دن تمہارے چھکے چھڑا دیں گے۔ میں کہتا ہوں عمر اسلام کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے بھی وہ باتیں کرتا تھا جو رب کو پسند تھی۔ ابھی کلمہ نیا پڑھا ہے اور کہتے کیا ہیں کہ جس دن ہم 300 ہو گئے نا تو تمہیں دن کے تارے دکھا دیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، عمر کی بات آج پوری ہو گئی ہے۔ 313 کی تعداد 1000 کے مقابلے میں اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور پہلی کمر جو توڑی ہے 70 بڑے بڑے سردار کے جن کی دونیں نہیں جھکتی تھی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بے سر و سامان یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے 13 برس تک امتحان لے لیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میری طاقت اور میری جرت دیکھیں، میری طرف سے اب مدد آئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کا آخری امتحان کیا کر لیا ہے؟ لے لیا ہے۔ 70 کفار کو مارا نا، جب چاروں طرف نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی قوت کی تھاک بیٹھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہاں تک جو اختتام نہیں ہے، آگے بھی چلیں گے، آگے بھی انشاءاللہ چلیں گے۔ بالآخر 3 ہجری کو نبی رحمت علیہ السلام نے غزوہ احد لڑا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھا دوں گا، اللہ نے کہا مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ ہم اب اللہ کے ہو گئے ہیں، اب جو مرضی کریں گے، اللہ کی مدد تو آئی جانی ہے، فرشتوں نے تو
आ ही जाना है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दरा तुमने लोगों ने नहीं छोड़ना, ये दरा तुमने नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा अल्लाह की ताकत तो आ ही रही है ना, ताकतें तो मिल रही हैं, फरिश्ते तो आ ही रहे हैं, लिहाजा छोटी मोटी गलती की क्या बात है। दरा छोड़ के नीचे पहुंचे। अल्लाह ने कहा 70 तूने उनके बारे थे तुम लोगों ने, आज 70 तुम्हारे जन्नत में जाएंगे। तुम्हें पता चलेगा कि रस्ते इस्लाम में छोटी सी गलती भी रब को कबूल नहीं है। तबसरा किया अल्लाह ने बाकायदा कुरान में, फरमाया हमने अपना वादा पूरा किया कि तुम उनको गाजर मूली की तरह काट रहे थे, लेकिन जब तुमने मामले में तनादा किया, मेरे अल्लाह मैं और मेरे रसूल के हुक्म में तुमने तनादा किया, तब देखो नतीजा उसका क्या निकला। अल्लाह अकबर। बिल आखिर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब के बड़ी ताकत के साथ 12,000 का लश्कर लेके ग़ज़वा अहज़ाब में पूरा अरब कबाइल जमा होकर नबी रहमत अलैहिस्सलाम की ताकत को कुचलने आए। लेकिन अल्लाह ने कहा हमने अपने पैगंबर का वो इम्तिहान ले रखा है कि अब इनके सीनों में वो ईमान मौजूद है कि ये पीछे हटेंगे नहीं, हम इनकी कुव्वत और ताकत बनते रहेंगे, इनको ताकत अता करते रहेंगे। 12,000 का लश्कर जैसे खाली हाथ आया वैसे खाली हाथ लौटा। खंदक को देखकर पीछे हटे, किसी में जुर्रत नहीं पड़ी कि वो मदीने पर क्या करे, हमला करे, वो मदीने पर हमला करे। अगली बात 6 हिजरी में बहुत बड़ी जो अपने आप को ताकत समझते थे, सुलह हुदैबिया के मौका पर उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलाम की ताकत को भी कबूल क्या कर लिया, कबूल। जब किसी के साथ बैठ के मुआहदा हो जाए ना, किसी के साथ कोई कहे ना कि हम बैठते हैं, तो बैठना ही मतलब होता है कि ताकत को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। 8 हिजरी में मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे पैगंबर, जब इन्होंने मुआहदा करके तोड़ दिया है, मुआहदा करके तोड़ने वाला हमें पसंद नहीं है, लिहाजा अब ये इस्लाम की ताकत को चैलेंज करना चाहते हैं। चले फिर 10,000 का लश्कर लेकर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 हिजरी में कहाँ पहुँचे, मक्के में पहुँचे। बिल आखिर पूरे मक्के को कुफर से क्या कर दिया, पाक कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तक इख्तिताम नहीं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं। जब मक्का फतह हुआ ना, अल्लाह ने कहा कि अब तक अभी भी जो काबे का मतवल्ली, रहने दो इन्हें रहने दो, हज भी करने दो। पहले अल्लाह ने उनसे चाबियाँ छीनी और फिर बाद में अल्लाह ने कहा 9 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हज का जनाब बना के आपने अमीर भेजा ना, तो पीछे से अल्लाह ने सूरह अत-तौबा की 6 आयात को नाज़िल फरमा दिया है। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह बरात भी है, इस सूरत का नाम दूसरा सूरह बरात है। अल्लाह ने कहा आज के बाद इनको मैं अपने काबे के करीब भी देखना नहीं चाहता। यहाँ पे एक बात और समझे और बात को मैं ख़त्म कर देता हूँ। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 हिजरी में बिल आखिर पूरा काबा, हरम काबा अल्लाह ने कुफर से क्या कर दिया, पाक कर दिया। और ये पैगंबर की फूकों से नहीं हुआ, ये पैगंबर की ये गुस्ताखी का कलमा नहीं है, अल्लाह की कसम ये गुस्ताखी का कलमा नहीं है, पैगंबर की फूकों से नहीं हुआ, आपकी मेहनत से हुआ है। इसके पीछे दवाएं मौजूद हैं, अल्लाह की ताकत मौजूद है, लेकिन मादी ज़िंदगी में जो नज़र आ रही है वो मेहनत है। और सबसे बड़ी मेरे पैगंबर की शान ये है कि आपने एक वो निज़ाम दिया है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। हमने आपकी वो अज़मत और शान रखी है कि आपको एक दीन दिया है, एक कानून और एक निज़ाम दिया है, निज़ाम इज्तिमाई दिया है, और उसके लिए एक रोशनी और हदायत दिया है जो कुरान मुक़द्दस है। लिहाजा चले पूरी रब की ज़मीन पर निज़ाम अदल को कायम करके दिखाएं। ज़िंदगी के 23 बरस में 610 में नबी बने हैं और 632 ज़िंदगी के कलील 23 बरस में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी बड़ी कुव्वतों को चैलेंज करके बिल्लाखिर इस्लाम की बहादुरी और शुजाअत का अलम बुलंद करते हुए बिल्लाखिर 10 नबवी को हज्जतुल विदा करके इसी साल में अपने रब्बे अकबर से जा मिले हैं और कायनात के लोगों को बताया कि सियासत में जाके इंतखा, शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, कायनात के लोगों को ये बताया कि सियासत में जाके, इंतखाबात में जाके इधर उधर के धक्के खा के कभी अल्लाह के दीन का निज़ाम कायम होता नहीं होता। और असल शान भी मेरे पैगंबर की ये है कि वो निज़ाम दिया कि जिसके लिए कुफ़ार ने कहा, माइकल हार्ट ने कहा कि मोहम्मद वो बंदा, वो शख्स है, रसूल माने तो फिर तो मुसलमान हो जाए ना, वो शख्स है कि जिसने रब की ज़मीन पर जिस तरह की तालीमात को अपनी ज़बान से निकाला है, बिलफेल उसको रब की ज़मीन पर कायम करके भी, ये शान है मेरे पैगंबर की। यार जुल्फ़ों की करो बात,
کوئی بات نہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر غریب کو، ہر امیر کو، ہر کالے کو، ہر گورے کو، ہر ادنا کو، ہر اعلیٰ کو، اعلیٰ قبیلہ نچلا ہو، اونچا ہو، نیچا ہو، گورا ہو، کالا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، سب کو انصاف لے کے میرے پیغمبر نے دیا ہے، ہر حق والے کے گھر اس کا حق پہنچایا۔ اس سے بڑی کوئی اور شان میرے نبی کی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔